جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ نور کا مدنی ہونا اور بالعموم معاشرتی مباحث کو ڈسکس کرنا جو ہے وہ عنوان ہے، جس وجہ سے ہم نے پہلے قلب قرآن کو چاہا کہ ہم مل کے پڑھیں، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ ایک گروپ میں ہم نے جو ہمارا چینل تھا وہ چینل بھی ختم ہو گیا ہمارا۔ وہ ایک ایران اسرائیل جنگ سے متعلق جو ہم نے ایک پوسٹ ڈالی تھی، اس وجہ سے ہمارا چینل بھی ختم ہو گیا۔ اور بہرحال تو اس چینل سے میں جو افراد موجود تھے ہمارے ساتھ، ان سے جو تفسیر سے متعلق افراد تھے، ان سے ہم نے پوچھا بھی تھا، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ سورہ نور پڑھنا چاہتے ہیں۔ سورہ نور کا جو بنیادی ایک مفہوم ہے، جو بنیادی اس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بنیادی مفہوم، ایک اجمالی مفہوم، وہ ہم نے ایک الگ سے ایک کلپ میں، سورہ تقریباً 10 منٹ کا کلپ ہے، اس میں سورہ نور کو ایک اجمالی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ بالخصوص اس کا ایک تعارف ہے، ایک آفاقی تعارف ہے، اس میں کوئی اس کے ذیلی مباحث کو بیان نہیں کیا گیا، صرف ایک آفاقی تعارف کے طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم نے جو تفسیری سلسلہ سورہ نور کا تفسیر تسنیم سے شروع کیا ہے، تو اس میں جو ہمارے پچھلے 4 لیکچر ہو چکے ہیں اور آج 5واں ہے، ان 4 لیکچرز میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک مقدماتی گفتگو سورہ نور سے متعلق بیان کریں کہ سورہ نور کی جائیگاہ کیا ہے، تکوینی جائیگاہ کیا ہے، تشریعی جائیگاہ کیا ہے، اس میں کس سسٹم اور کس نظام کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہر مدنی صورت کسی نہ کسی سسٹم کو بیان کرتی ہے۔ رہبر معظم نے جب اپنا تفصیلی سلسلہ شروع کیا تھا، آج سے 50 سال، تقریباً 50 سال، 48-50 سال پہلے، وہ صدر اعظم تھے جمہوریہ اسلامی ایران کے، اور اس وقت انہوں نے جو تفسیری سلسلہ ایک تو انہوں نے تفسیری سلسلہ شروع کیا تھا مشہد میں، اس کی بات نہیں کر رہا میں، اس کے بعد کا جو ایک تفسیری سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا اپنی جو جسے ہم کہتے ہیں کہ کابینہ تھی، سیاسی جو کابینہ تھی جو حکومت کو لے کے چلتی تھی، ان کے ساتھ ایک سلسلہ شروع کیا تھا تفسیر کا کہ آئیں مل کے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اور قرآن کی بالخصوص انہوں نے ان صورتوں کا انتخاب کیا تھا جو مدنی صورتیں ہیں۔ مدنی صورتوں میں کیونکہ حکومت کیسے کرنی ہے، کس مبنا پر کرنی ہے، کس بنیاد پر کرنی ہے، تو ان صورتوں کو انہوں نے بیان کیا جو بعد میں اب چھپی بھی ہیں۔ سورہ حشر ہے، سورہ ممتحنہ ہے، سورہ مجادلہ ہے، اس نوعیت کی چند صورتیں ہیں، سورہ تغابن ہے جس کو انہوں نے بیان کیا تھا۔ اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا، جو نظریہ رکھا وہ یہ کہا کہ دیکھیے کہ قرآن مجید کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اگر اہل بیت علیہم السلام آج موجود ہوتے اور ہم ان کے صحابی ہوتے، ہم ان کے ساتھ میں ان کے جانثار ہوتے، تو وہ ہمیں کیا کہتے کہ حکومت کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے۔ آئیں قرآن اور حدیث کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ وہ بہرحال ایک سلسلہ رہا، بڑا خوبصورت سلسلہ رہا، اب تو چھپ بھی چکا ہے، اگر اب کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھ بھی سکتا ہے۔ سورہ توبہ بھی اس میں شامل ہے۔ ہمارا عنوان جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے وہ یہ کہ سورہ نور کی میں جو معاشرتی مسائل ہیں، اور بالخصوص اسلام کا نظام عصمت و طہارت جو سورہ نور میں بیان کیا گیا ہے، بالخصوص وہ مسائل کے جو گھریلو مسائل ہیں، وہ مسائل جو بالخصوص ایسے مسائل ہیں کہ جن کو عموماً لوگ ڈسکس نہیں کرتے یا کم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے اس کو قرآن میں بہت جگہ دی ہے، بہت حیثیت دی ہے۔ اگر میں تقابل کروں تو کہیں یعنی خدا نہ خاصہ آپ لوگ تھوڑا سا گھبرا جائیں گے، تقابل اس نوعیت کا تقابل ہے، یعنی فرض کیجیے فلانا حکم جو ہے قرآن مجید نے شاید اس کے لیے ایک لفظ صرف استعمال کیا ہے، صرف ایک لفظ میں اس بات کو بیان کیا اور بات ختم کر دی۔ باقی روایات میں اہل بیت نے، رسول اکرم نے بیان کیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی سورہ نور میں بعض مسائل ایسے ہیں کہ شاید ہمیں ہمارے ذہن کے انسان کے، ہمارے جو کم علم انسان ہے، اس کے ذہن کے مطابق اس کی اہمیت بہت کم ہو، لیکن سورہ نور میں اس کو 20 آیات دی گئی ہیں، 10 آیات دی گئی ہیں، 4 آیات میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اس کی اہمیت کم از کم اتنی تو ہے کہ قرآن مجید اس کو 4 آیات میں بیان کر رہا ہے، اور بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے، اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ اگر یہ ہم تمہیں حکم نہ بتاتے تو تم تو بہت اجتماعی مسائل میں پھنس جاتے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ احکامات بتا دیے، اللہ نے تمہیں بچا لیا ان پریشانیوں سے۔ کیوں؟ میں اس کی وجہ بھی انشاءاللہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ کیونکہ سابقہ ادیان میں قرآن مجید نے سابقہ ادیان سے متعلق جو کلمہ استعمال کیا ہے نا، وہ کلمہ استعمال کیا یحرفون الکلم، تورات کے لیے بھی، انجیل کے لیے بھی، کیونکہ یہ سابقہ ادیان ہیں، اس کے اندر احکامات موجود ہیں، دینی مسائل موجود ہیں، اور انسان کے لیے لاہ عمل موجود ہے۔ لیکن کیونکہ
انبیاء کی سیرت کو تو نہیں، یعنی یہود کو لے لیں تو بنی اسرائیل نے تو انبیاء کو قتل پر ایک پوری داستان ہے، جو انہوں نے انبیاء کو کتنے انبیاء کو قتل کیا، جس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے اور روایات میں بھی بیان کیا جاتا ہے انہوں نے۔ اور اسی طریقے سے مسیحی جو نمائندے بچے حضرت عیسیٰ کے بعد، حواریوں کے بعد کا جو سلسلہ ہے، انہوں نے اتنی تحریف لے آئے کہ دین مبین صحیح طریقے سے پہنچا نہیں، تو اس میں بہت عدم اعتدال موجود تھا، اس کو توجہ کیجیے گا، عدم اعتدال۔ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، ہندو اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بالآخر ہم ایک آسمانی کتاب کے مالک ہیں، ہمیں الہی تعلیمات ہیں، لیکن جب ان کی تعلیمات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اس میں بالخصوص آئلی قوانین کو دیکھتے ہیں، تو بہت سارے مسائل ہیں جس کا کوئی حل نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں بالخصوص آئلی قوانین میں، معاشرتی قوانین میں، جو دین کی طرف سے بیان کیے گئے ہیں، یعنی جو دین نے بیان کیا ہے وہ آپ سمجھے ایک غیر منطقی عنوان ہے، ایک غیر منطقی حل ہے جو دے دیا ہے، اب اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ وہ آج سے 5000 3000 4000 سال پہلے ایک حکم آیا تھا، اس زمانے سے مخصوص تھا، خاص علاقے سے مخصوص تھا، خاص وہ دین آج تک اب انہوں نے چلا کے آج تک اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اب انہوں نے اگر کوئی بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کے جو سورہ نور کے سے متعلق مسائل ہیں، ان کو انہوں نے بہت یعنی افراط و تفریط میں بیان کیا ہے۔ یہودیوں میں چلے جائیں تو اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ انسان حل نہیں کر سکتا، عیسائیوں میں چلے جائیں تو کوئی پیچیدگی ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، چھوڑ دو توڑ دو، یعنی کوئی قوانین کی کوئی بہت چھوٹ ہے، اتنی چھوٹ ہے کہ سیکولرزم بڑی آسانی سے آ جاتا ہے اس دین کے اندر۔ ہندوؤں میں چلے جائیں تو ان میں بھی بہت زیادہ سختی ہے، ان سختیوں کے پیش نظر انقلاب آئے ہندوؤں میں، اور بہرحال وہ ایک اسلام جو ہے وہ ایک اعتدال والا دین ہے۔ ان تمام ادیان میں جتنی خامیاں تھیں، ان خامیاں جو ہو گئی تھیں، اس کو خامیاں نہیں، میں اس کو ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کو بیان کروں۔ دیکھیے، جب کسی چیز کو خاص محدود پیمانے پہ محدود وقت کے لیے بنایا جاتا ہے، اس محدود وقت کے بعد جب اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ خامی اس چیز کی نہیں ہوتی، وہ وقت نہیں ہے اس چیز کو استعمال کرنے کا، وہ اسی وقت کے لیے مناسب تھی۔ ہم کوئی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں جو 1 سال کے لیے بنی ہے، اب آپ کہیں کہ کمپنی کے مالک نے کیوں نہیں اس کو آج سے 8000 سال بعد کے لیے بنایا، کمپنی کے مالک نے اس کو 1 سال کے لیے بنایا ہے اور بات ختم۔ تو سابقہ ادیان جو آئے ہیں بہت زیادہ، جو عموماً جو بہت آپ چائنا میں چلے جائیں، ہندوازم میں چلے جائیں، بدھ مت میں چلے جائیں، جین مت میں چلے جائیں، وہ قوانین خاص مقامات کے لیے، خاص جگہوں کے لیے، خاص وقت کے لیے، خاص علاقوں کے لیے آئے ہیں، تو وہ انہی کے لیے وہیں اس وقت کے لیے بڑے مناسب تھے، اور وہ کئی امکانات اس میں موجود ہیں کہ وہ ایک امتحان تھا، وہ جو بھی صورتحال تھی، بہرحال ان کو اگر آپ 4000 سال 5000 سال کے لیے لے کے چلیں گے تو اس کے اندر وہ اعتدال نہیں ہوگا، احکامات کے اندر، دینی رہنمائی کے اندر۔ اسلام اس لیے کامل دین ہے کیونکہ اس کے اندر قیامت تک کے مسائل کو مد نظر رکھ کے ولایت کا سلسلہ ساتھ جوڑ کے دین کو بیان کیا گیا تاکہ اعتدال قائم رہے دینی احکامات کے اوپر۔ دیکھیے، اب ہم نے جب سورہ نور کی تلاوت کی تو شروع میں جو ہم نے تلاوت کی ہے اس کے اندر زانی اور زانیہ سے کہا گیا کہ ان کو سزا دینی ہے، اور وہ سزا کا حکم کیوں ہے، کس لیے ہے، اس کو ہم نے کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ اب اگر کوئی فرد ہے اور اس کی زوجہ ہے اور وہ اس کی زوجہ کسی بدکاری میں پڑ گئی ہے، آپ نے تو حکم یہ دے دیا ہے کہ 4 گواہ جب تک نہیں ہوں گے آپ بات نہیں کر سکتے۔ توجہ کیجیے گا، 4 گواہ جب تک نہیں ہوں گے آپ بات نہیں کر سکتے۔ اب آپ اس کو سمجھیے گا، یعنی اس مسئلے کو قرآن مجید کیسے حل کر رہا ہے۔ اب اگر آپ بات کرتے ہیں تو کوڑے آپ کو پڑتے ہیں، یعنی یہ کہ اگر کوئی فرد، اس کی زوجہ یا کوئی زوجہ ہو، اس کا مرد کوئی زنا یا اس نوعیت کی کوئی گناہ کبیرہ کا شکار ہوتا ہے، اب وہ اگر اس کو بیان کرتا ہے تو اسی کو سزا ملتی ہے، کیونکہ 4 گواہ پورے نہیں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے 4 گواہوں کا حکم دیا جا چکا ہے کہ 4 گواہوں کے علاوہ بات نہیں کرنی، 4 گواہ وَإِلَّا تمہیں سزا ملے گی۔ یہ حکم کیوں ہے؟ یہ حکم اس لیے ہے کہ افشاء فاحشہ زیادہ نہ ہو، ہر بندے کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرے۔ اگر کوئی ایسا سلسلہ شروع کر دے گا، ہر بندے کے بارے میں بات کرے گا، ایک گواہ بھی نہیں چاہیے ہوگا، تو الزامات اور اس نوعیت کے پورا اسلامی معاشرہ ایک فساد کی طرف چلا جائے گا۔ تو پابندی لگانے کے لیے قرآن مجید نے اور روایات اہل بیت نے جو حکم دیا وہ یہ حکم دیا کہ 4 گواہ جب
تک موجود نہ ہو آپ کسی کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا سکتے، آپ اس کو بلیم نہیں کر سکتے، آپ تہمت نہیں لگا سکتے، 3 گواہ بھی ہوں تو آپ نہیں کہہ سکتے جب تک 4 یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ عصمت و طہارت اور پاکیزگی پھیلے، بد کلامی اور ان موضوعات کی طرف بات کم ہو، خاموشی ہو. لیکن اگر کوئی اس سے سوء استفادہ کرنا چاہے، اب میں ایک مثال لیتا ہوں آپ کو. ایک خاتون ہے اور خاتون جو ہے وہ کوئی برا فعل انجام دیتی ہے، مرد دیکھتا ہے. اب مرد اگر بیان کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، بیان نہیں کرتا تو خاتون ایسی خاتون کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزارنا چاہتا. اب وہ کیا کرے؟ یہ ایک سچویشن کریٹ ہو گئی اس زمانے میں. اس کے متعلق روایات بھی بہت زیادہ تفصیلی روایات بھی اس میں موجود ہیں. میں ایک اشارہ کر دیتا ہوں، پھر میں آیت بھی انشاءاللہ مل کے ہم پڑھتے ہیں. یہ دیکھیں ایک صحابی ہیں، یہ میں نے یہاں کچھ ہلکا سا لکھ دیا تھا. یہ دیکھیں حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی تھے سعد ابن عبادہ، یہ تو بڑے معروف صحابی ہیں، سعد ابن عبادہ. یہ رسول اکرم کے پاس آئے اور رسول اکرم سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی فرد ہو اپنے گھر جاتا ہے اور گھر میں جا کے داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی، یہ بالخصوص اس کی بیوی کی بات ہو رہی ہے، یہ میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے، باقی باتیں بھی نہیں ہو رہی، باقی باتیں ختم ہو چکی ہیں کیونکہ میاں بیوی کا رابطہ بہت قریبی ہوتا ہے. انہوں نے ہی گھریلو سسٹم کے ذریعے سے آگے لی نسل کو چلانا ہے. بہرحال یہ ایک خاندان کا بنیادی ترین عنصر ہے. تو میاں داخل ہوتا ہے یا بیوی داخل ہوتی ہے، آگے دیکھتا ہے کہ اس نوعیت کا کوئی فعل انجام دیا جا رہا ہے. اب وہ بولے تو اس کو سزا ملتی ہے، نہ بولے تو وہ اب کس طریقے سے اس زندگی کو آگے لے کے چلے. تو اب یہاں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا اور کہا کہ اللہ رسول نے کہا کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اس مورد پہ بات نہ ہو. اب وہ کہتا ہے جی، صحابی کہتے ہیں، سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے اور ہم یعنی اللہ کے ہر حکم پر جان دینے کے لیے آمادہ ہیں، جیسا بھی حکم ہوگا ہمیں سمجھ میں آئے ہمیں سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس سے مطلب مشکل پیش آ جائے گی ہمیں اگر اس طریقے کا کوئی معاملہ پیش آ گیا تو. بہرحال خدا کے رسول نے وہاں پر کہا کہ اللہ کا یہی حکم ہے اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں اس نوعیتی گفتگو زیادہ نہ ہو. اگلے ہی دن جو ہے وہ، یا 1-2 دنوں کے بعد، اگلے دن ضروری نہیں، 1-2 دنوں کے بعد حضرت ایک اور صحابی ہلال ابن امیہ جو چچا زاد تھے، انصاری صحابی تھے، سعد ابن عبادہ کے چچا زاد تھے، وہ دوڑتے دوڑتے جو ہے، انہوں نے کوئی بات نہیں سنی تھی اس طرح کی، وہ دوڑتے دوڑتے جو ہے رسول اکرم کے پاس ہے اور کہا کہ جی ہم باغ میں اپنے گئے تھے، یوں ہوا فلاں نہ ہوا، تو ہم نے اپنی زوجہ کو دیکھا کہ وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ مناسب حالت میں نہیں تھے، تو اب میں کیا کروں؟ اب اللہ کے رسول نے ان کو کہا کہ اس نوعیت کی بات نہیں کرنی، اگر آپ کریں گے تو سزا آپ کو ملے گی. اب تو یہاں تک کہ خدا کا کوئی حکم نہ آ جائے. اب حضرت ہلال ابن امیہ کہتے ہیں کہ جی میں نے یعنی خدا سے استغاثہ بھی کیا اور مجھے یقین تھا میں سچا ہوں، رسول اکرم سے کہا بھی صحیح کہ میں سچا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ ہے وہ ہے فلانا ہے، لیکن جو ہے وہ رسول اکرم اس مورد میں خاموش رہے یہاں تک کہ وحی اتری اور وحی نے پھر یہ کہا کہ اس مسئلے کا حل بھی ہمارے پاس موجود ہے. اب دیکھیے ایک اور روایت بھی موجود ہے، اس کا بھی اشارہ کر دوں میں. وہ یہ کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زوجہ کو ایسا دیکھا یا تو میں نے تلوار نکال لی، اب میں اس کو قتل کرتا ہوں تو میں آیا قاتل ہوں یا نہیں ہوں؟ میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں. اگر میں اس کو قتل کرتا ہوں تو پھر مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو 2 قتل یہاں آ جائیں گے. اور اگر میں بولتا ہوں تو مجھے قذف ملے گی. اور اگر میری بات سچی ثابت ہو جاتی ہے اور آپ میری بات مان لیتے ہیں، یعنی اگر محاکمہ ہوتا ہے اور میری بات مانی جاتی ہے تو خاتون کو قتل کر دیا جائے گا. جو سزا رائج ہے شادی شدہ خاتون کی جو سزا رائج ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا. اب یہاں پر کوئی حل نہیں ہے کہ کوئی ایسا حل ہو کہ اس کے اندر کوئی درمیانی راستہ بھی ہو. یہ سزا کی تو بات سمجھ میں آ گئی، بہت ضروری ہے سزا، وہ ہم نے ساری اس پر بات بھی کر لی، ضروری بھی ہے، سب کچھ بھی ہے. تو اب یہاں پر کوئی درمیانی حل ہو کہ خاتون کے پاس بھی کوئی چانس ہو اور مرد کے پاس بھی کوئی چانس ہو، کوئی ایسا سلسلہ بن جائے، ضروری ہے کہ قتل ہی ہو، قتل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ یہ حکم لعان آیا. اس کو سمجھیے گا، حکم لعان آیا. یہ حکم لعان آپ سمجھیے کہ خداوند عالم کی طرف سے ایک فضل ہے اہل اسلام کے لیے. حکم لعان نہ یہودیوں میں موجود ہے، حکم لعان نہ ہندوؤں میں موجود ہے، حکم لعان نہ مسیحیوں میں موجود ہے. اگر حکم ہے تو بہت سخت ہے کہ قتل کر دو فوری یا آخری عمر تک جیل میں ڈال دو، اور اگر حکم نہیں ہے تو پھر کوئی حکم ہی نہیں ہے.
وہ اتنا کہ سیکولرزم کی طرف انسان چلا جاتا ہے. اسلام نے سزا بھی معین کی اور اسلام نے ایک ایسا حکم پیش کیا جس کو ہم حکم لعان کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے مرد قذف سے بچ جاتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے کہ تم نے اکیلے بات کیوں کی ہے, تمہیں 4 گواہ لانے چاہیے. 4 گواہ ہیں ہی نہیں, بندہ کہاں سے 4 گواہ لائے اپنے گھر کے اندر, تو 4 گواہ نہیں ہیں. اب اگر بولتا ہے تو مرد کو بھی چھوٹ دی گئی کہ اگر تم نے بات کی ہے تو تم سزا سے بچ سکتے ہو, اور خاتون کے لیے بھی چھوٹ یہ دی گئی کہ خاتون اگر چاہے تو وہ بھی بچ سکتی ہے. اس معاملے کو معاملہ لعان کہا جاتا ہے. لعان کیا چیز ہے میں اس کو بیان کرتا ہوں. آپ لوگ موجود ہیں؟ جی صحیح ہے. اچھا, لعان کیا چیز ہے؟ جی لعان کا جو عنوان ہے وہ میں پھر دوبارہ عرض کر دوں, بعض اوقات امکان ہے کوئی نئے فرد آئے ہو. سورہ نور بنیادی طور پر اسلام کا عفت اور طہارت کا عنوان بیان کر رہی ہے, اس کو کلی طور پر بیان کرتی ہے. بعض مسائل اتنے اہم ہیں کہ ان کو پھر تفصیل سے جزوی بھی بیان کرتی ہے, حالانکہ وہ ہمیں جزوی لگتے ہیں لیکن وہ اسلام کے لیے بہت اہم ہے. جیسے حکم لعان ہے, بہت سادہ معاملہ ہے, لیکن اسلام کے لیے بہت مہم تھا کہ اس نے 4 آیات پر مشتمل اس موضوع کو ڈسکس کیا. یہ بہت مہم تھا اسلام کے لیے مسئلہ لعان. لعان یہ ہے, ایک فرد نے اپنی زوجہ, لعان صرف معین ہے میاں بیوی کے ساتھ, باقی معاملات الگ ہیں, وہ ہم نے پہلے بیان کر دیا. ایک میاں نے اپنی بیوی کو اور بیوی نے اپنے میاں کو اگر دیکھا کہ وہ فعل حرام میں مبتلا ہے, اب اگر وہ بیان کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے. سزا سے بچنے کے لیے حاکم شرع کے پاس جانا ہے اور یہ بات کہنی ہے کہ جی مجھے اپنے میاں سے یہ شکایت ہے, ہم نے اپنے میاں کو یا ہم نے اپنی بیوی کو اس حالت میں اس طریقے سے دیکھا ہے. لعان کے لیے ضروری ہے کہ آنکھوں سے دیکھا ہو, سنی سنائی باتیں, گپ لگی تھی, سنی تھی, میسج پڑے تھے, اس کی بات نہیں ہو رہی, آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے. تو لہٰذا لعان کے حکم میں حاکم شرع کے پاس جانا ہے, قاضی کے پاس جانا ہے اور بیان کرنا ہے. اب قاضی نے دوسرے فرد کو بھی بلا لینا ہے, اور لعان میں یہ ہونا ہے کہ اس فرد نے 4 گواہیاں خود دینی ہیں, 4 گواہیاں خود دینی ہیں اور کہنا ہے کہ جی اللہ کی قسم میں نے فلانے کو اس حالت میں دیکھا ہے اور میں سچ بولتا ہوں, اللہ کی قسم میں نے فلانے کو اس حالت میں دیکھا ہے, میں سچ بولتا ہوں. 4 گواہیاں دینی ہیں, اور 5ویں گواہی یہ دینی ہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو خدا کی مجھ پر لعنت ہو. یہ مرد نے کر لیا. اب اگر یہ مرد نے کر لیا بیوی کے خلاف, تو اب بیوی کے پاس 2 راستے ہیں. یا تو بیوی اس کو قبول کر لے گی تو اس کو سزا ملے گی, اور جو اگر شادی شدہ ہے تو وہ تو تقریباً قتل ہی ہے, رجم کی سزا ہے, سخت سزا ہے, وہ قتل ہے. بیوی کے بعد دوسرا راستہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ, یہ پہلے نہیں تھا, یہ پہلے بتا دوں, پہلے معاملات میں یہ نہیں تھا, پہلے ادیان میں بھی یہ نہیں تھا. بیوی کے بعد یہ راستہ ہے کہ اس کے مد مقابل جو ہے وہ اسی طریقے سے جیسے اس نے گواہیاں دی ہیں, بیوی بھی 4 گواہیاں دے گی اور کہے گی کہ 5ویں گواہی میں یہ کہے گی کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اب یہاں پر کیا ہوا کہ دونوں نے انہوں نے بھی, مرد نے بھی 4 گواہیاں پیش کر دیں اور آخری گواہی میں اپنے اوپر لعنت بھیج دی, اور خاتون نے بھی اپنی 4 گواہیاں خود پیش کیں اور 5ویں میں اپنے بارے میں کہہ دیا کہ اللہ کی مجھ پر لعنت ہو. اب یہ دونوں نے پیش کر دی. اب اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس کو لعان کہا جاتا ہے. یہاں پر لعان طلاق جیسا معاملہ ہے. اس کے بعد طلاق میں یہ ہوتا ہے کہ طلاق میں اگر کوئی طلاق کے صیغے جاری بھی کر دے تو میاں بیوی آپس میں مراجعت کر سکتے ہیں, رجوع کر سکتے ہیں 1 دفعہ 2 دفعہ. لیکن لعان کے معاملے میں کیونکہ مرد کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے, اس کو توجہ کیجیے گا, اور اللہ کی قسم کھا رہا ہے اور پھر اپنے پر لعنت بھیجا ہے. اب یہاں 2 صورتیں ہیں, یا یہ واقعہ ہوا ہے یا یہ واقعہ نہیں ہوا. اگر تو یہ واقعہ نہیں ہوا تو مرد اتنا جھوٹ بول رہا ہے تو ایسی عورت کو ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے کہ جو اس کے بارے میں, اس کی عفت اور آبرو کے بارے میں اتنا یقین سے بات کرے. تو سوء استفادہ ایسے مرد کو نہیں کرنے دیں گے. یہ خاتون اس مرد کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی, تا ابد الآباد نہیں رہ سکتی. اچھا جی, اسی طریقے سے اب اگر خاتون نے گواہی دے دی ہے اور خاتون نے کہہ دیا ہے کہ جی میں نے یہ کام نہیں انجام دیا, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یا خاتون نے انجام دیا ہے یا انجام نہیں دیا. اگر انجام دیا ہے تو مرد کو ایسی خاتون کے ساتھ اب رہنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر ایک مرد
کسی خاتون سے، اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، اور بیوی جو ہے اس نوعیت کی کوئی نہ کوئی کسی حرکتیں اس نوعیت کی ہوتی رہتی ہیں، اب وہ چاہتا ہے کہ زندگی گزارے ساتھ، توجہ کیجیے گا، اب وہ چاہتا ہے کہ ساتھ زندگی گزارے، لیکن ان عادتوں اور ان حرکتوں سے بھی مجبور ہے. کیا اس کو زندگی گزارنی چاہیے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسے مرد کو اگر پتہ چل جائے کہ بیوی ایسی ہے تو اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی چاہیے، سوائے ایک صورت میں کہ وہ اس کی اصلاح کر سکے، اس کے علاوہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو لہٰذا اب ان دونوں کے درمیان اگر لعان ہوگا تو حاکم شرعی ان کے درمیان ایک جدائی ڈال دے گا، اور یہ جدائی جو ہے وہ ابد الآباد ہے، کسی طریقے سے کسی انداز میں بھی ان کی واپسی پھر ممکن نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ ہے جو بہت مہم ہے، اور اس کو خداوند عالم نے کہا ہے کہ یہ میں نے تمہارے لیے فضل کیا ہے، یہ میں نے تمہارے لیے رحمت نازل کی ہے، ورنہ سابقہ ادیان میں اس بڑے گناہ کے بعد کسی نوعیت کی کوئی چارہ موجود نہیں تھا. لہذا میں نے تمہیں، اگر تم نے الزام لگایا گواہ نہیں ہے تو حدود سے بچا لیا، قتل سے بچا لیا، عورت قتل سے بچ کی، اس پر حد جاری نہیں ہوئی. اور حد کے سلسلے میں اسلام کا جو عنوان ہے، جو سزائیں ہیں عموماً دی جاتی ہیں، اس میں اسلام کا جو عنوان ہے، اسلام نہیں چاہتا کسی کو سزا ملے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ مغربی دنیا نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بہت زیادہ اس پر کتابیں لکھی ہیں، بہت زیادہ اس پر لٹریچر لکھا ہے کہ اسلام یہ سزا دیتا ہے، اسلام یہ سزا دیتا ہے، ادھر کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو، فلانا کاٹ دو. ایسے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اسلام کے اندر کیونکہ ہم احکام دقیق نہیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں نا، ہم نے صرف سادہ سادہ باتیں پڑھی ہوتی ہیں. اصل فلسفہ اسلام کا سزا نہ دینے کا ہے. یہ توجہ کیجیے گا. کیونکہ قاضی کے جو احکامات ہیں نا، قاضی کو جو حکم دیا گیا ہے کہ آخر تک سزا کو ٹالنا ہے، آخر تک سزا کو ٹالنا ہے، کہ سزا نہ ہو کسی طریقے سے معاملہ رفع دفع ہو جائے. اس میں صلح کے احکام ہیں، اس میں کئی نوعیتوں کی باتیں ہیں. یہاں تک کہ میں اسے ایک مثال دیتا ہوں. ایک روایت میں ہے کہ کوئی کسی فرد کو اگر دو بندے اٹھا کے لے آئیں قاضی کے پاس اور قاضی سے کہیں کہ یہ نشے میں، اس ٹائم بھی نشے میں، اس نے شراب پی ہے، تو قاضی کو حکم یہ ہے کہ وہ اگر غنودگی میں ہے، ابھی تھوڑا سا اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ابھی کہ میں نے کیا جواب دینا ہے، تو قاضی کو حکم یہ ہے کہ اس سے یہ کہے کہ تم نے رات کو دوائی تو نہیں کوئی ایسی پی تھی کہ جس سے تمہیں نشہ چڑھ گیا ہو. اب اس میں دو مطلب ہے. یہاں پر یہ بھی نہیں ہے کہ جناب اتنی چھوٹ دی جائے کہ حرام بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو جائے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جناب ہر بات پہ منٹ پہ سزائیں ہو رہی ہیں، اور دونوں کے مابین عدالت اور نظام عدل کے مطابق معاملات کو سیٹ کیا گیا ہے. تو یہاں پر بھی یوں ہی ہے، اگر یعنی ایک بندہ تنگ ہے اور اس کی بیوی یعنی اگر وہ قذف کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، نہیں تو وہ قتل ہوتا ہے. تو درمیانی حل ایک نکالا ہے کہ آپس میں جدا ہو جاؤ، لیکن اپنی زندگیوں کو گزارو. اگر خاتون نے وہ فعل انجام دیا ہے تو اس کے پاس توبہ کا ایک چانس رہنا چاہیے قتل سے پہلے، وہ نہیں اپنی زندگی گزارے. اور اگر مرد نے بے جا الزام لگایا ہے تو اس کو وہ نعمت جو ملی ہوئی تھی اس سے وہ چھن جانی چاہیے. اب وہ جائے اپنی نئی زندگی کی ابتدا کرے. تو لہٰذا یہ ایک عنوان ہے نظام عصمت و طہارت جو میں نے بیان کیا آپ سے، اسلام کا نظام عصمت و طہارت. اس میں ایک عنوان جو بہت مہم ہے میاں بیوی کے درمیان کا، جو ہر مائک بند کر دیں اگر ممکن ہو تو مائک بند کر دیں. اسماعیل ہانیہ مائک بند کر دیں. میں مائک ان کا بند نہیں کر پا رہا، اگر آپ مائک بند کر سکتے ہیں. اسماعیل ہانیہ کے نام سے جو آئی ڈی ہے، پلیز آپ کوشش کریں کہ مائک اپنا بند کر دیں. اسماعیل ہانیہ. بہرحال اچھا، تو یہ ایک ایسا حل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی اگلی زندگی شروع کر سکتا ہے. تو لہٰذا مسائل لعان اتنا مہم ہے، اس کو خداوند عالم نے 3 سے 4 یا 5 آیات میں اس کو بیان کیا. ابھی ہم چلتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سکرین اگر شو ہو رہی ہے تو میں شروع کرتا ہوں، اس کو پڑھ دیتا ہوں ایک دفعہ. ٹھیک ہے. میں تھوڑی ڈسٹربنس ہو رہی ہے. ہاں مائک بند ہو گیا، ٹھیک ہے، شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یرمون ازواجہم
وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں کے بارے میں رما مارنے کو کہتے ہیں نا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، رما مارنا وہی تہمت لگانے کے معنی میں ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، جو اپنی خواتین پر، اپنی خاتون پر، اپنی زوجہ پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، کلمہ تہمت یہاں استعمال ہوا ہے۔ ولم یکن لہم شہداء، اب معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس گواہ نہیں ہے۔ اب یہ امکان تہمت سچی ہو، امکان تہمت جھوٹی ہو، دونوں معاملات میں، لیکن ابھی یہاں پیش نظر تہمت سچی کے بارے میں ہے، یعنی سچ میں اگر ایسا ہے، لیکن اسلام اس کو پھر بھی تہمت ہی کہتا ہے جب تک 4 گواہ نہ ہو جائے، یہ بس ذہن میں رکھیے گا۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، ان کے پاس گواہ نہیں ہے، گھر کا دروازہ کھولا، سامنے یہ فعل دیکھا، اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، بولتے ہیں تو پھنستے ہیں، نہیں بولتے تو پھنستے ہیں۔ تو اگر ان کے پاس 4 گواہ نہ ہوں، الا انفسہم، سوائے انہی کے کہ انہوں نے دیکھا ہے، فشہادتہم احدہم، فشہادت احدہم اربعۃ شہادات باللہ، اللہ کی قسم کے ساتھ انہوں نے 4 گواہیاں دینے ہیں، انہ لمن الصادقین، اور یہ اس نے کہنا ہے کہ میں سچوں میں سے ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس فرد نے، اب دیکھیں پوری آیت ہے، خداوند عالم کے کلام میں ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے معاملات کو 2 لفظوں میں قرآن سمیٹ کے وہ جاتا ہے۔ کتنے حضرت موسیٰ کا پورا واقعہ 4 آیتوں میں سمیٹ کے اگلی طرف چلا گیا، اور بعض جگہ ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کا واقعہ وہ تفصیل سے بیان ہو رہا ہے۔ تو قرآن مجید ان معاملات کو ایک آیت میں سمیٹ سکتا تھا، لیکن قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ بات کی ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، الا انفسہم فشہادت احدہم اربعۃ شہادات، اس ایک بندے نے 4 گواہیاں دینی ہیں، اور انہ لمن الصادقین، اور وہ یہی گواہی دینی ہے کہ میں سچوں میں سے ہوں۔ والخامسۃ، تو دیکھیں اگلی آیت ہے پوری، والخامسۃ، اور 5ویں جو اس نے بات کرنی ہے کیا، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹا ہوں، یعنی یوں کہنا ہے اس نے، اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو۔ والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر وہ کاذب ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی اس نے خود کہنا ہے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو۔ اچھا یہ بات ہوگی، اس نے یہ کہہ دیا، اب اس نے یہ کہہ دیا 4 گواہیاں، مرد اگر اس معاملے میں 4 گواہیاں دے تو وہ بینہ ہو جاتا ہے، یعنی 4 گواہ کامل ہو جاتے ہیں، اس پر عورت کو سزا ملنی ہے۔ اب ختم بات، اب عورت کو سزا ملنی ہے۔ اب خداوند عالم نے یہاں کہا کہ میں عورت کو بھی ایک اختیار دے رہا ہوں، امکان ہے مرد ناجائز بات کرے، امکان ہے جھوٹ بول دے، جھوٹی گواہی دے دے، اس بات کا امکان ہے، تو لہٰذا خاتون کے پاس ہم قدرت دے رہے ہیں کیا، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور عورت سے یہ سزا ٹل جائے گی، وَيَدْرَأُ عَنْهَا، اس عورت سے یہ سزا ٹل جائے گی جو عذاب ہے، کیسے، أَن تَشْهَدَ 4، وہ بھی 4 گواہیاں دے، إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور وہ کہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اپنے میاں کے بارے میں یہ کہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ والخامسۃ، آگے سنیے، والخامسۃ، آپ دیکھیے میرے لیے بہت حیران کن ہے، یعنی حیران کن سے مرادی قرآن مجید نے اتنی اہمیت دی ہے، الگ الگ والخامسۃ، ضمیروں کے ذریعے سے معاملات کو بڑا سمیٹا جا سکتا تھا، لیکن قرآن نے بہت واضح بتایا ہے، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں مرتبہ کہے گا وہ خاتون یہ کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہو، میں سچی ہوں۔ اب اس کا جو حکم بعد میں پیغمبر اکرم نے اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بیان کیا وہ یہ کہ اس کے بعد یہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں، اس کے بعد دائمی طور پر، ابدی طور پر، قیامت تک یہ دوبارہ آپس میں نہیں مل سکتے، کیونکہ یعنی اللہ کو درمیان میں لائے ہیں، لعنت کو درمیان میں لائے ہیں، یعنی اللہ کی گواہی کو درمیان میں لائے ہیں، اب ان کے پاس چانس نہیں ہے کہ یہ دوبارہ آپس میں ملے۔ حکم الہی یہ ہے، وہ خود کیا کرتے ہیں الگ عنوان ہے، لیکن حکم الہی ہے کہ اب اللہ کے نظام عصمت و طہارت میں جو اتنی وضاحت سے اگر کوئی بات کر دے، اتنی وضاحت سے اگر کوئی کسی ناموس کے بارے میں بات کر دے، تو اب اس کو اجازت نہیں ہے کہ دوبارہ اس کے ساتھ جائے۔ پھر اس کے احکامات ہیں الگ سے کہ اگر وہ کوئی بیٹا پیدا ہو جاتا ہے بعد میں، اور وہ بیٹا جو ہے وہ روایات میں بھی اس کو تفصیل سے بیان کیا رسول اکرم نے، کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا نا، رسول اکرم نے کہا کہ اگر ایسا بیٹا ہوگا تو اس کا ہوگا، اگر ایسا بیٹا ہوگا تو اس کا ہوگا۔ اور اگر فرض کریں وہ بیٹا پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بیٹا جو ہے وہ باپ یہ کہتا ہے اب کہ جی یہ تو بیٹا میرا ہے، تو کیونکہ خیر سے تمہارا بیٹا ہے، مطلب تم نے آج تک تو تم لعنت کیا، اس کو دور کر دیا، فلانا کر دیا، اب تم نے اس کی آبرو کے ساتھ کھیلا ہے اور اب جا کے کہہ رہے بیٹا میرا ہے جو بیٹا پیدا ہوا ہے، تو پھر یہ ساری بات کیا تھی؟ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ بیٹا اس کا مان لیا جائے گا،
اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ ولد الزنا کی تعداد کم ہو، بیٹا مان لیا جائے گا اس کا، جو بیٹا مان، لیکن بیٹی کی کوئی چیز باپ کو منتقل ہوگی نہیں ہوگی، لیکن باپ کی جائیداد اگر جانا چاہے تو بیٹے تک جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ لعان کا پورا ایک معاملہ ہے۔ ولولا، اب یہ توجہ کیجیے گا اس بات کے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تمہیں ان معاملات میں اللہ چھوٹ نہ دیتا۔ اللہ نے بڑی، اگر آپ نے آیت شروع، پہلی آیت اگر آپ کو پڑھی ہو، آپ نے پہلی یا دوسری آیت پڑھی ہو، تو کتنی سختی سے حکم ہے کہ زانی کے ساتھ ایسا کرنا ہے، زانیہ کے ساتھ ایسا کرنا ہے، ان کو سزا دینی ہے، اور سزا میں کوئی گنجائش نہیں ہے، تمہارے پاس، حاکم شر کے پاس گنجائش نہیں ہے، کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے، ان کو سب کے سامنے سزا دینی ہے، لوگ دیکھ رہے ہو سزا دینی ہے۔ کہ یاد ہو دوسری آیت اس طرح کی تھی، سخت آیت تھی۔ اب یہاں کا کیا جا رہا ہے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ، اور اللہ کا اگر فضل نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی تو تمہیں کوئی معافی نہ ملتی اس معاملے میں۔ اللہ نے یہ لعان کا حکم دے کے تمہارے لیے ایک آسانی فراہم کی ہے، وان اللہ تواب حکیم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو لعان کا معاملہ الگ ہے نا، یہ جو تمہارے لیے رحمت نازل کر دی، اللہ نے آسان کر دیا تمہارے لیے، لیکن وَأَنَّ اللَّهَ تواب حکیم، اور خداوند عالم توبہ بھی قبول کرنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امکان ہے کہ کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اس کے خلاف لعان ہو جائے، جدائی ہو جائے، غلطی بھی اس کو پتہ ہے کہ میں نے کی ہے، یا خاتون یا مرد، اب خداوند عالم سے توبہ کر کے قیامت کم از کم اپنی ٹھیک کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے دنیا میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، مسائل بنے۔ اب یہاں ایک اور میں ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اگر یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے بعد اگر کسی فرد نے اس کو، حالانکہ لعان ہو گیا ہے، میاں بیوی الگ ہو گئے ہیں، اس فرد نے، باپ نے قبول کر لیا اس کو اور کہہ دیا جی یہ میرا بیٹا ہے، اب اس بیٹے کو اگر کسی نے کہہ دیا تم ولد الزنا اور تم ناجائز ہو، تو اس کو قذف کی سزا ملے گی۔ یعنی خداوند، آپ دیکھیے دقت کیجئے، خداوند عالم اسلامی معاشروں میں، اسلامی گھروں میں اس نوعیت کی گفتگو کو روکنا چاہتا ہے، اتنی کہ 80 کوڑے کی سزا ہے۔ اب اس بچے کو اگر کسی نے کہہ دیا نا تم ایسے تھے، تم ویسے ہو، تو اس بندے کو اب سزا ملنی ہے۔ یعنی خداوند عالم ان آیات سے، اور جو ہم اگلی بھی آیات، اگلی 20 آیات ہیں، اگر ان کو پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تو ہمیں سمجھ میں آئے گی خداوند عالم یہ فحشا کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہے، بہت یعنی سختی سے احکامات کو دیتا ہے کہ ان معاملات میں جو مکتب اسلام کے نمائندے ہیں، جو مکتب اسلام کے لوگ ہیں، وہ نہ پڑھیں، گفتگویں نہ کریں۔ اب ہو کیا رہا ہے اس کے برعکس، ہمارے ہاں جب بیٹھو اسی نوعیت کی، یاد ہے تمہیں پتہ وہ فلانی ہے، اس نے یہ کیا، فلانا ہے اس نے یہ کیا۔ عموماً ہماری محفلیں، ہمارے معاشروں میں جو محفلیں ہیں وہ اس نوعیت کی گفتگو پر اسے کہتے ہیں افشاء فحشا۔ اگر میرے پاس آج وقت نہیں تھا، اگر میرے پاس کبھی وقت ہوگا تو میں افشاء فحشا پر آپ کو روایات لا کے دوں گا کہ کسی نوعیت کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کی آبروریزی کی جائے۔ کچھ تو میں نے روایت بیان کر دی تھی، لیکن افشاء فحشا سے متعلق جداگانہ روایات ہیں کہ جس میں منع کیا گیا ہے کہ ان موضوعات پر گفتگو نہیں کرنی، بات نہیں کرنی، اگر کرو گے تمہیں سزا ملے گی، یا وہ غیبت ہو جائے گی تمہیں پھر سزا ہے، یا وہ تہمت ہو جائے گی تمہیں پھر سزا ہے، یا وہ چغل خوری ہو جائے گی تمہیں پھر سزا ہے۔ تو یعنی اس نوعیت کی عموماً بالخصوص یہ جو جنسی مسائل ہیں، اور مسائل بھی ہیں لیکن جنسی مسائل سے متعلق بہرا روی کو اسلام بہت سختی سے روکنا چاہتا ہے، جس کا ایک معاملہ جو ہے وہ لعان کے مسئلے کو اس تفصیل اور اس یعنی تاکید کے ساتھ خداوند عالم نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ ممکن تھا کہ لعان کا معاملے کے بارے میں ایک لفظ بھی قرآن میں نہ آتا، لیکن روایات میں آ جاتا، ہم نے تو پھر بھی ماننا ہی تھا، لیکن قرآن مجید نے اتنی تاکید کی ہے مسئلے لعان پر، وہ بھی سورہ نور کے اندر۔ اچھا، اب ایک اور عنوان ہے، صرف اگر میں بیان کر پاؤں، وہ یہ کہ وہ ایک تفصیلی معاملہ ہے، وہ آج میں سمیٹ نہیں پاؤں گا، میرے خیال سے میں آج سمیٹ نہیں پاؤں گا۔ وہ واقعہ افک ہے جو اگلی آیات میں بیان ہو رہا ہے۔ میں واقعہ افک کو چاہ رہا تھا کہ بیان کر دوں آج، لیکن نہیں ہو پائے گا۔ واقعہ افک مختصر اگر بیان کر دوں، بلکہ انشاءاللہ اگلے جلسے میں اس کو، واقعہ افک سے متعلق تقریباً میرے خیال سے کچھ 10 سے 15 آیات ہیں واقعہ افک سے متعلق، اور عموماً جو ہے وہ اسے حضرت یعنی عائشہ سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن مکتب اہل بیت میں وہ حضرت ماریہ سے منسوب ہے،
اور بلکہ مخالفت میں ہے. یعنی اہل سنت کی دنیا میں ہمارے سلیبس میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جی رسول اکرم جو ہے وہ فلانے واقعے سے بنی مستلق سے کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے تو حضرت عائشہ جو ہیں وہ پیچھے رہ گئیں کسی سبب سے. پھر کوئی فرد صفوان نامی کر کے وہ پیچھے سے گزر رہا تھا. وہ رسول اکرم پیچھے قافلے کے پیچھے ایک فرد کو رکھتے تھے, کوئی چیز گر جائے سیکیورٹی کے لیے جسی کے لیے. انہوں نے ان کو لیا, اونٹ پہ بٹھایا اور ان پہ بٹھا کے لے کے مدینہ آئے. منافقین نے ایک شور مچا دیا. یہ معاملہ اہل سنت کی کچھ کتابوں میں اور اہل تشیع کتابوں میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا. جو بڑا مارکۃ الآراء معاملہ ہے, اس پر بہت تفصیلی آبحاث بھی ہیں, الگ کتابیں بھی ہیں اس پر. واقعہ افک الف فے اور کاف. لیکن مکتب اہل بیت اس کو قبول نہیں کرتا, مکتب اہل بیت اس کو نہیں مانتا. مکتب اہل بیت حضرت ماریہ کے بارے میں مانتا ہے کہ حضرت ماریہ کا جب حضرت ابراہیم نامی بیٹا پیدا ہوا, رسول اکرم کا جب بیٹا پیدا ہوا تو عائشہ نے الزام لگایا رسول کی بیوی زوجہ پر کہ جی یہ تو فلانے بندے کا بیٹا ہے, یہ تو رسول اکرم کا بیٹا ہی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں مسئلہ افک کو حضرت عائشہ کی حمایت میں نہیں بیان کیا جاتا, بلکہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا اور ان کے مخالفت میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں. وہ ہماری کیونکہ ہمارے سلیبس میں اتنا پڑھایا جاتا ہے کہ ہمارے شیعہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو واقع افک کے بارے میں سمجھتے ہیں حضرت عائشہ کے بارے میں یہ ہے, ام المؤمنین کے بارے میں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ام المؤمنین اس کے پھر نا تاریخی شواہد اور بھی ہیں کہ الزام تراشی کی ان کی حضرت حفصہ اور یعنی جناب عمر کی بیٹی اور جناب ابو بکر کی بیٹی کی یہ نسبتاً ایک عادت سی تھی کہ وہ نا کوئی نہ کوئی الزام, کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکتیں اس زمانے میں وہ کیا لگے رکھتے تھے. کوئی کبھی کچھ کر رہے ہیں, کبھی امیر المومنین کے خلاف کو بات کر رہے ہیں, کبھی حضرت فاطمہ کے خلاف کو بات کر رہے ہیں, کبھی حسنین شریفین کے خلاف الٹی سیدھی کو باتیں چل رہی ہیں. وہ عموماً ان کی ایک عادت تھی. اس کو ہم نے ایک اور لیکچر میں بیان کیا تھا, جو پارٹیاں بنی ہوئی تھیں اس زمانے میں نا. بہرحال ابھی میں یہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا. تو یہ واقعہ افک بہت اہم ہے. اس کو انشاءاللہ میں اگلے درس میں تفصیل سے اس کو بیان کروں گا, تقریباً 10 12 15 آیات ہیں واقع افک سے متعلق, اور پھر اس کے جو اسلامی معاشرے پر نتائج ہیں. اس قرآن مجید واقعہ تو نہیں بیان کرنا چاہ رہا نا اتنا کہ واقع افک کیا تھا. ہمیں واقع افک کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد اس کے جو نتائج قرآن مجید نے دیا ہے. مومنین کو کہا ہے کہ جب تم نے ایسا سنا تو پھر ایسا کیوں نہیں کیا. ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے, جب کسی کے بارے میں الزام سنتے ہیں تو آپ نے کیوں اس کا دفاع نہیں کیا, مومن بھائی کا دفاع کیوں نہیں کیا. آپ کہاں پڑ گئے کہ اس کو اندر سے کریدنا شروع کر دیں اور اس کے بارے میں گفتگو کریں اور مزے لیں اور ایسی باتیں کریں. اس کو منع کیا ہے قرآن مجید نے. تو یہ واقع افک کا انشاءاللہ اس کو اگلے لیکچر میں بیان کریں گے. مسئلہ لعان کو میرے خیال سے ہم نے کوشش کی تھی کہ آج بیان کر دیں انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے متعلق کوئی سوال ہے, بات چیت ہے تو ہم ضرور